جی السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک سے جناب، جب سب حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو مذہبی ٹچ کا سہارا لیا جاتا ہے اور مذہبیت کے پیچھے پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، اور اپنی ناکامیوں کو مذہب کے لبادے کے پیچھے چھپانے، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ شروع دن سے ہے، ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے کہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اب بھی کچھ ایسی چال ہی چلی جا رہی ہے جناب کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو الجھائے رکھو اور اصل مسائل کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے۔ جب میں آپ کو دیکھے ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے اکثر پڑھا ہوا، انگریزوں کے دور میں جب انگریز نیا نیا پاکستان میں آیا اور اس نے حکومت کی تو درجنوں پیر اکٹھے ہو کر جناب ایک بڑے ولی اللہ کے پاس گئے اور ان کو کہا جناب کہ دیکھیں جناب، اب یہ کیا، اب فرنگی ہمارے اوپر راج کریں گے، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جناب دنیا پر حکومتیں کی ہیں، اور اب فرنگی جو ہے نا گورا وہ ہمارے اوپر راج کرے گا۔ تو اس ولی اللہ نے جناب روحانی دنیا میں پرواز کی اور شہنشاہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا۔ 7 مرتبہ انہوں نے شہنشاہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینکا اور 7 مرتبہ کوئی طاقت دوبارہ شہنشاہ جارج کے سر پر تاج رکھ دیتی تھی۔ وہ ایسا دیکھ کر دہل گئے اور کانپ گئے اور دوبارہ مادی دنیا میں تشریف لائے، اور جناب پیروں کو بتایا کہ جناب بارگاہ رسالت کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شہنشاہ جارج کو جناب تاج دیا گیا ہے، اور میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے 7 دفعہ تاج اتارا اور 7 دفعہ ہی کسی غیبی طاقت نے اس کے سر پر دوبارہ تاج رکھ دیا۔ صوفی ازم میں دلچسپی رکھنے والے کافی لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوگا، اگر نہیں علم تو جناب گوگل سے آپ پوچھ سکتے ہیں یا کسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، ریفرنس لے سکتے ہیں کہ شہنشاہ جارج کہ اس کے بعد جناب اسی طرح کا ایک واقعہ دیوبندی اکابرین نے بھی گڑا ہوا تھا یا لکھا ہوا تھا، یہ بھی آپ کہیں سے سرچ کر سکتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ جناب ہم گورے کے خلاف کیسے لڑیں، جناب حضرت خضر علیہ السلام تو گوروں کی طرف سے لڑتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں۔ تو وجہ کیا تھی، یہ واقعات جناب کیوں سنائے جاتے تھے کہ بڑی بڑی گدی نشین جو تھے اور یہ بڑے بڑے جو گدیاں تھیں اور بڑے بڑے دربار تھے، یہ ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ انگریز کے پے رول پر تھی، ان کو سینکڑوں ایکڑ جگیریں اور وظائف دیے جاتے تھے، اور انہوں نے ایسے واقعات اپنے مریدوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو مطمئن رکھنے کے لیے ایسے واقعات گڑے ہوئے تھے کہ ویسے اگر انگریز کے ساتھ مل کر ہم انگریز کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے تو جناب ہمارے مریدین جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے فالوور جو ہے نا ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، کہ گورے کے ساتھ ہو کر آپ لڑ رہے ہو۔ تو پہلے جو ہے اس کو اسلامی ٹچ دیا گیا، ایسے واقعات بنائے گئے کہ اپنے فالوور جو ہے نا وہ بھی مطمئن رہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جناب گورے کو جو ہے نا تاج دیا گیا ہے، اور اس لیے ہم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جناب دور حاضر میں آپ دیکھ لیں، چلو یہ واقعات تو آپ کو سرچ کرنے پڑیں گے یا کس سے دیکھنے پڑیں گے، دور حاضر میں آپ دیکھ لیں، اور یہ مقبول جان صاحب کا جناب خواب ابھی تازہ بات ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے فائل دی اور کبھی بائیں ہاتھ سے فائل دی، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ جناب پھر ایک آپ نے کلپ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو خود آ کر جناب حکم دیا پاکستان بنانے کا، اور بتایا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ پاکستان بنائیں، اور پھر خانہ قلعات کے ہب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ اور حال ہی میں جناب طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید کا واقعہ سنایا کہ جنید جمشید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اور ان کی طرف سے طارق جمیل کے ایک دوست کو سنائے جانے والا واقعات کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ پھر
दाता साहब का किस्सा जनाब, जब अल्लामा इकबाल साहब के घर जाने और मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ से लस्सी फरोश बनकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ से लस्सी फरोश बनकर जनाब अली अजमेरी और अल्लामा इकबाल साहब को लस्सी पिलाने का वाक़या, ये भी आप देख लें जनाब। ये सारे वाक़यात किस लिए गढ़े जाते हैं? अभी जो है ना हालिया जो वाक़या है ये कादियानियों वाला, कि कादियानियों को जी फलां ने काफिर करार दे दिया, फलां ने ये कर दिया और उन्होंने तर्जुमे का तब्दील कार्ड दे दिया, और इसमें कोई हकीकत नहीं होती जनाब। ये इस्लामी टच होता है ताकि आपकी तवज्जो जो है ना असल मसाइल से हटाई जाए। अब के जो कादियानी हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, मुसलमानों से कोई अभी कन्वर्ट होकर कादियानी नहीं बन रहा है। जिस तरह एक शिया के घर में पैदा होने वाला शिया है, सुन्नी के घर में पैदा होने वाला सुन्नी है, और वहाबी के घर में पैदा होने वाला वहाबी है, अहले हदीस के घर में पैदा होने वाला अहले हदीस है। इसी तरह अभी तीसरी नस्ल उनकी चल रही है जो कादियानी के घर में पैदा होने वाला कादियानी है, तो उसके भी इसी तरह ख्यालात होंगे जैसे शिया के घर में पैदा होने वाला सुन्नी और अहले हदीस के घर में पैदा होने वाला यही कहता है कि शुक्र है कि मैं सही अकीदा फिरके में और मज़हब में पैदा हो गया हूँ। तो उनका जो अल्लाह ताला ने उनको भी पैदा किया है, वो कादियानी के घर में पैदा हुए हैं, तो अपने नजरियात उनको अपने पास रखने दें और आप अपने पास रखें। इस मजहबी बहस में उलझाकर आपको असल मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो जो ना हटाई जा रही है, और इस मौजू को और इस मसले को और मजहबियत को इतना सास बना दिया गया है कि इस मौजू पर ना हम डायलॉग कर सकते हैं और ना ही हकीकी सच्चाई जो है ना सबके सामने रख सकते हैं। ये मसला इतना हसास और लोगों को मज़हब की इतनी ओवरडोज दे दी गई है जनाब कि आप मसला बयान करेंगे, आपकी बात सुनने से पहले ही ज़ुम्बीज़ का एक हजूम आएगा और आपको काट के रख देगा। ये जानबूझकर जनाब इस नज तक पहुंचाया गया है मसला, ताकि आड़े वक़्त में अपने नाकामियों का एतराफ़ करने की बजाय और उनसे कुछ सीखने की बजाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के पीछे पना ली है, और लोगों को उबार कर उनके जज्बात के साथ खेल कर हम मज़हब के में बहुत जज्बाती हैं जनाब। ये ऐसे मामलात में ना कोई बोल सकता है और ना ही कोई डायलॉग हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जनाब ध्यान से थोड़ा सोच कर ये असल मसाइल की तरफ तवज्जो दें कि असल मसाइल क्या हैं। जो हुक्मरान रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के पीछे पनाह ले रहे हैं, 1% अशराफिया जनाब आपके साथ खेल रही है और आपको तकसीम कर रही है। आप यूथिया जियाला और पटवारी बनकर नाच रहे हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस दायरे से बाहर आएंगे तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।